امریکی عدالت نے وینزویلا کے صدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ نیکولس مادورو کا وفاقی عدالت میں صحت جرم سے انکار۔ نیکولس نے کہا، ایماندار آدمی ہوں، مجھے گھر سے اغوا کیا گیا، قصوروار نہیں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ عدالت نے مادورو کو زیادہ بولنے سے روک دیا۔ جج نے کہا، آپ کو بعد میں بولنے کا موقع ملے گا۔ مادورو کے وکیل نے کہا، میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ میرا موکل خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے استثناء حاصل ہے۔ دوران حراست مادورو کی اہلیہ کو شدید چوٹیں آئیں۔ عدالت کا 17 مارچ کو نیکولس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ وینزویلا کے صدر کو سماعت مکمل ہونے پر بروکلن حراستی مرکز بھیج دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے بھی انکار کر دیا۔ The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. وینزویلا پر امریکی حملہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی نمائندے نے صدر مادورو اور اہلیہ کی گرفتاری قانونی قرار دی تھی۔ ان کا کہنا تھا، صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ مادورو کو منشیات کی عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا میں معاملات امریکہ چلائے گا۔ UN سیاسی امور کے سربراہ روز میری نے کہا، امریکی کارروائی سے بین الاقوامی تعلقات کو خطرہ ہے۔ امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ Colombia is very sick too, run by a sick man, and he's not going to be doing it very long. Cuba is ready to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. Have to do something with Mexico. Mexico has to get there. امریکی صدر کا میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی کارروائی کا اشارہ۔ کہا، وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ تعاون نہ کیا تو وینزویلا کی نئی رہنما بھی قیمت چکائیں گے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈالسی نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ کہا، امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات چاہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے۔ کسی ملک کو دوسرے ملک میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ پنجاب سے سندھ تک دھند ہی دھند، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے کئی سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M3 جڑاوالا سے رجانا تک، موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند، موٹر وے M5 ملتان سے روڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس شہریوں کو دن کے اوقات پہ سفر اور ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا، رئیس کوٹ سے بارود سے بھرا ٹرک پکڑ لیا، 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لاڑک اور DIG CTD غلام اصفر محسر کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ برآمد ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد ملا، بارود سے بھرے 30 ڈرم اور 5 گیس سلنڈر برآمد کیے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانی بشیر زیب، کلدم BLA، فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں۔ بارودی مواد بلوچستان کے پہاڑوں کی راستوں سے خفیہ طریقے سے لایا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں، دہشت گردوں کی مہران بیس سمیت اہم تنصیبات ہدف تھیں۔ کراچی میں بلدیہ سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کے بعد چھاپہ مار کارروائیاں جاری۔ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے کہنے ہیں، دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال سامان کراچی کے مختلف علاقوں سے خریدا گیا۔ ہائی ایکسکلوزیو انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا، جسے ڈیفیوز کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ ڈیفیوز کرنے والے افسران نے جان خطرے میں ڈال کر ارد گرد کی آبادی کو بھی بچایا۔ ملزمان دہشت گردی کے لیے کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گرد منصوبے کے تحت معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ واحد ہیں، نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا گیا۔
یونیورسٹی آف لاہور میں طالبہ نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی. فاطمہ نجی اسپتال کے آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہیں. ٹانگیں، ہاتھ، پسلیاں فریکچر ہیں. سر پر بھی شدید چوٹ آئی ہے. فاطمہ نے اسی جگہ سے چھلانگ لگائی جہاں سے 17 روز پہلے ایک اور طالب علم اویس نے کود کر خودکشی کی. یونیورسٹی انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے 8 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں یونیورسٹی میں چند دن کے دوران 2 واقعات سوالات کو جنم دے رہے ہیں. طالبہ کے ہوش میں آنے پر چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی. اس کے موبائل سے تفصیلات حاصل کر رہی ہیں. کلاس فیلوز اور جامعہ کی انتظامیہ سے پوچھ گچھ کی. انتظامیہ کی جانب سے پریشر والا معاملہ سامنے نہیں آیا. کیمروں سے نگرانی کے لیے اسٹاف کی موجودگی ہونی چاہیے. plus attendance. He is paid. As a first semester student, she joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since جو وہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے. کچھ کے پاس وائس نوٹس بھی موجود ہیں. میرا نہیں خیال انکوائری جب آئے گی کمیٹی کی تو I mean like the things are very critical. یونیورسٹی آف لاہور کے طلباء کا احتجاج. جامعہ میں حاضری، سلیبس اور سوال کرنے پر ہراساں کرنے کا الزام. رجسٹرار نے تردید کر دی. علی اسلم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، انکوائری کمیٹی بنا دی. طلباء مسائل کی وجہ سے دباؤ میں ہیں. فاطمہ کی 90% سے زائد حاصری اور کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے. طالبہ کی بہن کا کہنا ہے فاطمہ سے رات خوشگوار موڈ میں بات ہوئی. پتہ نہیں اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی. وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے. لاہور میں والدہ کے ساتھ رہتے ہیں. والدہ کے ساتھ طلبہ کا کہنا ہے اویس کی خودکشی پر بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی. اب بھی حقائق سامنے آنے کا کوئی امکان نہیں. پنجاب کو زیادہ پیسے ملنے کا جھوٹ بولا جاتا ہے. دوسرے وزراء میں خدمت کے عزم کی کمی ہے. وہ اپنے پروٹوکول انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں. وزراء مریم نواز کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکت سے خطاب. کہا کبھی اس بہکاوے میں نہ آئیں کہ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملتا ہے. تمام صوبوں کو آبادی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں. پنجاب کا پیسہ اس کے لوگوں پر لگتا ہے. 2 سال میں صوبے سے رشوت خوری ختم کر دیں. افسروں کو سفارش نہیں میرٹ پر لگایا جاتا ہے. عمران خان صاحب ہیں وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے. صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا. بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی کے نہیں فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. وکلا آزاد عدلیہ اور آئین کے لیے تحریک کا اعلان کریں. قوم کا ہر نوجوان ساتھ کھڑا ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اسلام آباد بار سے خطاب. کہا 3 ججز کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا عدلیہ کی تضحیق ہے. اسپیکر ایاز صادق سے پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی ملاقات. عامر ڈوگر نے اسپیکر سے پھر محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ کیا. ایاز صادق نے کہا ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق اثر نو طریقہ کار شروع کیا جائے گا. قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اس معاملے پر ایوان کو آگاہ کروں گا. عامر ڈوگر نے عمر ایوب سے متعلق کیسز عدالت سے واپس لینے کی دستاویزات پیش کی. AR1 نیوز کی سوشل میڈیا پر مقبولیت آسمان چھونے لگی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر AR1 نیوز کی لائکس 1 ارب سے زائد ہو گئیں. سوشل میڈیا پر AR1 نیوز نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا. ٹک ٹاک پر AR1 نیوز آفیشیل کے فالوورز کی تعداد پہلے ہی کروڑوں میں پہنچ چکی. Start killing people like they have in the past. I think they're going to get hit very hard by the United States. امریکی صدر نے ایران کو زوردار ضرب لگانے کی دھمکی دے دی. ٹرمپ نے کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو زوردار ضرب لگائیں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے امریکہ اور اسرائیل تشدد کو ہوا دے رہے ہیں. ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت بند کی جائے. ایران ہر قسم کی جہریت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ترجمان نے کہا امریکہ کا اصل مسئلہ جمہوریت نہیں بلکہ وینزویلا کا تیل ہے. وینزویلا میں ایران اپنے مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا. ایران میں حکومت کے خلاف عوامی احتجاج جاری.
سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین سے موساد کا ایجنٹ گرفتار کر لیا۔ ایرانی سپریم لیڈر پر الزامات میں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کہتے ہیں الزامات دشمن کے میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج اور قوم کے شانہ بشانہ کریں۔